لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے نہایت محترم بزرگوں، عظیموں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے، جو بات بتانی ہے، وہ ہے ماہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت. دیکھیے، جو مہینہ چل رہا ہے قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، وہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ. یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، لیکن ہماری کمزوری اور ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم ان فضائل سے ناواقف ہیں، ماہ ذی الحجہ کی اہمیت سے بھی ناواقف ہیں، ماہ ذی الحجہ کی فضیلتوں سے بھی ناواقف ہیں. سب سے پہلے 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو عزت والے مہینے بنایا ہے، 4 مہینوں کو احترام والے مہینے بنایا ہے، 4 مہینوں کو عظمتوں والے مہینے بنایا ہے. یعنی ان 4 مہینوں میں اگر کوئی بندہ نیک کام کرے گا تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، زیادہ نیکیاں، زیادہ اجر و ثواب ملیں گی. اور اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ کے اعتبار سے بھی گناہ زیادہ ملے گا. اور یہ جو 4 مہینوں کو اللہ رب العزت احترام والے، عظمت والے، حرمت والے مہینے کو بنایا ہے، یہ آج کل کی بناوٹ نہیں ہے. خود صاف قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے. 12 عربی میں 12 کو کہا جاتا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے. اور یہ 12 مہینے اللہ رب العزت یوم خلق السماوات والارض، کہ جب آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی، آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اسی وقت اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو بنا دیا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں منہا 4 حرم، عربی میں 4 کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے یعنی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو کافروں کا دور تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، صرف 1 گلاس پانی کے اوپر خون بہایا جاتا تھا، لڑائیاں عام تھی، بات بات پر قتل و غارت گری ہو رہی تھی. اس زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کا عظمت اور ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. کافر اور غیر مسلم احترام کیا کرتے تھے. اگر خاندان والوں کی، 2 خاندان والوں کی لڑائی ہو جاتی تھی اور یہ مہینے آ جاتے تھے تو لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو پھر لڑائی شروع ہوگی. اگر جنگ کی نوبت آ جاتی تھی تو ان 4 مہینوں میں یہ جنگ کو بھی ختم کرتے تھے اور یہ 4 مہینے ختم ہونے کے بعد پھر لڑائی اور مار پیٹ شروع کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کے یہاں بھی اور زمانے جاہلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے بھی
ان مہینوں کی عظمت تھی، ان مہینوں کا احترام تھا۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور ادھر رجب المرجب کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو رجب المرجب کا مہینہ ہے وہ مہینہ، اور یہ لگاتار کی مسلسل ذی القعدہ، ابھی جو ختم ہوا ہے وہ ذی القعدہ، اب جو چل رہا ہے وہ ذی الحجہ ہے، اور آنے والا جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے نہایت ہی عظمت والے ہیں، نہایت ہی ادب و احترام والے ہیں، اور ان کی عظمت اور احترام خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ لیکن ہم ماہ ذی الحجہ کے اہمیت اور فضیلتوں کو نہیں جانتے، اور یہ ماہ ذی الحجہ کا آج دوسری تاریخ ہے۔ کل یہ پرسوں شام میں چاند نظر آ گیا، کل 1 تاریخ تھی، آج 2 تاریخ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں والشفع، قسم ہے جفت کی، والوتر، قسم ہے طاق کی۔ اللہ رب العزت جب قرآن کریم میں ذکر کر دیے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کافی تھی، اور لوگوں کے اندر قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی بات قسم کھا کر بتلائی جائے، اس کی اللہ رب العزت کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں کئی مقامات پر کئی چیزوں کے قسم کھا کر فرماتے ہیں، جیسا یہاں پر اللہ رب العزت قسم کھا کر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس بات میں پختگی آ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے، اور اس کی تاکید آ جاتی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ 10 راتوں کے جو اللہ رب العزت قسم فرمائے ہیں کہ یہ نہایت عظمت والے ہیں، نہایت ادب و احترام والے ہیں، اور دیگر مہینوں سے، دیگر راتوں سے یہ افضل رات اور دن ہے۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ پہلا عشرہ ہے، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت ان کا احترام، ان کی فضیلت کے قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ ارشاد فرمائے کہ ذی الحجہ کی فضیلت اتنی بیان فرمائی شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کہ اس میں عبادت کرنے والے کو اللہ رب العزت کی اجر عطا فرماتے ہیں، وہ اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حیرت سے پوچھے کہ جہاد جو اللہ کے راستے میں کلمہ طیبہ کو بلند کرنے کے لیے جو تلوار لے کر جہاد میں کرتے ہیں، کیا اس سے بھی بڑھ کر ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ صحابہ کرام پوچھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ثواب ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام پھر حیرت سے استعجاب سے حیرت سے پوچھتے ہیں کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہاں پر تو جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، بیویوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم بنایا جاتا ہے، کیا اس سے بھی بڑھ کر اس عبادت کا ثواب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، مگر وہ آدمی جو
اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، پھر نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوا اجر ملے، اس کو ملے، ہو سکتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو شروع کے ایام چل رہے ہیں، ان کا ادب و احترام اور ان راتوں میں عبادت بہت زیادہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ جو 10 دن کی عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کی 10 راتیں، اگر ان میں کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ صرف ایک روزہ، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، پھر 10 ذی الحجہ کو بقرہ عید کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ 10، 11، 12 3 دنوں میں روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے، ان کا گناہ ملے گا۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھ رہا ہے، نفلی روزہ، تو اللہ رب العزت اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ان 9 دنوں میں کوئی رات میں عبادت کر رہا ہے تو شب قدر کی عبادت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی ہے۔ سب حضرات جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور اس کی عظمت و فضیلت، اس کا ثواب خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس کی عبادت کا ثواب، اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کرنا ایسا شریعت مطہرہ میں اللہ رب العزت کا جو مزاج ہے، دیکھیے شب قدر کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، نہ آپ کی امتوں میں سے کسی امت کو شب قدر کا علم ہے، کسی کو بھی کہ فلاں رات شب قدر ہے، فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اس میں عبادت کر لیے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ یہ تعین سے، یقین سے کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ عبادت کر لیا، اگر وہ واقعی شب قدر رہی تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ جو ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں ہیں، ان میں اگر کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اس لیے آج کی راتوں میں جو رات و دن چل رہے ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایسے ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں، ایسے ایسے ایام عطا فرماتے ہیں، اور ایسے فضیلت والے دن عطا فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی، گنہگار بھی، بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر ان راتوں کی قدر کر لیا، ان دنوں کی قدر کر لیا، تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے یہاں وہ مقرب بن جائے گا، اللہ رب العزت کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت مغفرت کے لیے صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ طرف شیطان کھلا ہوا ہے، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور شیطان قسم کھا کر نکلا ہے لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، قسم کھا کر نکلا ہے کہ میں تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، راہ راست سے ہٹا کر چھوڑ دوں گا، میں تمام بندوں کو اللہ کی نظر میں گرا کر رکھ دوں گا۔ تو میرے بھائی ایک طرف شیطان کی محنت ہے، اور ایک طرف اللہ رب العزت اتنی دھول دے رہے ہیں۔ صاف طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی بڑے گنہگار ہو، اور شیطان یہ پھٹی یہ بھی پڑھاتا ہے کہ ہم نے زنا کر لیا،
اور اتنا بڑا گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو مغفرت ناممکن ہے. ہم نے شراب پی لی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا ہے, مغفرت اور معافی ناممکن ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم نے قتل کر دیا ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اب ادھر دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. آپ آئے تو صحیح, آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں تو صحیح, آپ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے تو صحیح, صرف آپ سالوں کے گناہوں کا آنسوؤں کے 2 قطرے سے آپ مٹا سکتے ہیں. لیکن ہماری غفلت, ہماری بے اعتنائی, ہماری لاپرواہی عروج پر پہنچی ہوئی ہے. اور یہ آج کے دنوں کی جو فضیلت اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور اس میں عرفہ کا دن آ رہا ہے. عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے. اس دن کا روزہ مستحب ہے, لیکن اس کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں اور 1 سال آئندہ گناہ بھی 1 سال کو معاف فرما دیتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ مستحب ہے اور اس کی فضیلت 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں, 1 سال کے آئندہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ جو گناہوں کے معافی کا جو سلسلہ ہے کہ گناہ عبادت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, گناہ عبادتوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ صغائر گناہ ہے. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ ہے, اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے. اس کے لیے توبہ شرط ہے, توبہ کرنا ضروری ہے. اس لیے ان جو ایام چل رہے ہیں ماہ ذی الحجہ کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کی جو فضیلت بیان کی ہوئی ہے, اس میں اختلاف ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کہ ماہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ افضل ہیں یا لیلۃ القدر رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے. تو محدثین اور مفسرین نے تطبیق بیان کی ہے کہ دنوں کے اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں, اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں, ان جو ماہ ذی الحجہ کا آج دوسری تاریخ ہے, 9 تاریخ تک ہم بآسانی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نظر مان لیا, منت مانگ لیا کہ میں سال کے سب سے افضل دن میں روزہ رکھوں گا, سال کے جو سب سے افضل دن ہے اس دن میں روزہ رکھوں گا, تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے. سال میں جو جتنے 12 مہینوں میں جتنے ایام ہیں سارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن یوم عرفہ کا دن ہے, 9 ذی الحجہ کا دن ہے. اور اگر کوئی منت اور نظر یہ مان لیا کہ میں سال کے افضل دنوں میں روزہ رکھوں گا, افضل دنوں میں, تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ماہ ذی الحجہ کے جو شروع کے ایام ہیں 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ان دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا, کیونکہ یہی سال کے افضل ترین ایام ہیں, سال کے افضل ترین ایام ہیں. دیکھیے یہ برکتوں کا سلسلہ اور یہ رحمتوں کا سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہوا تھا, اور رمضان المبارک کی فضیلتوں کے بخوبی واقف ہے. اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آیا, یہ بھی حرمت والے مہینوں سے ہے. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے, یہ اسلام کا آخری مہینہ ہے, اسلام کا 12واں مہینہ ہے. اس کے بعد سال مکمل ہو رہا ہے. دیکھیے ہماری غفلت اور ہماری بے اعتنائی, ہماری لاپرواہی کی حد دیکھیے. ہم کو اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہے, صرف رمضان المبارک کا مہینے کا نام یاد آتا ہے. اس کے بعد محرم الحرام کا نام یاد ہے, کیونکہ اس میں پنجے نکالتے ہیں اور اسی طرح سے اس میں دنیا بھر کی بدعتیں اس میں کرتے ہیں, اور دنیا بھر کی بیجا من گھڑت باتیں اسی میں ماہ محرم میں ہوتی ہیں.
اس لیے ہمارے مسلمانوں کو صرف رمضان المبارک کا مہینہ یاد رہتا ہے، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ یاد رہتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جس طرح انگریزی مہینوں کے نام ہم فٹافٹ گنا دیتے ہیں، اسی طرح قمری چاند کا جو مہینہ ہے اس کے بھی نام ہم گنائیں اور معلوم کریں کہ آج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، محرم کی فضیلت کیا ہے، سفر کی فضیلت کیا ہے، ان مہینوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان مہینوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول کیا تھا، ہم کو معلوم کرنا چاہیے اور ہم معلوم کر کے ان کے احکامات کو جاننا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کیے ہیں کہ لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اس لیے یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور راتوں میں عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے، اور آج جو موجودہ حالات ہندوستان کے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے حق میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان راتوں میں اور بھی زیادہ ہم اٹھ کر راتوں میں عبادت کرنے کی ضرورت ہے اور دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ذکر و اذکار فرمائے ہیں کہ تکبیر کثرت کے ساتھ کیا کرو اور اسی طرح سے تحلیل کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور ان ایام میں یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایام تشریق یہ 5 دن ایام تشریق ہے، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، 9 کے فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مرد اور عورت کے اوپر، ہر مقیم اور مسافر کے اوپر، ہر جوان اور بوڑھے کے اوپر، چاہے وہ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا ہر امام اور مقتدی کے اوپر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے، فرق یہ ہے کہ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھے، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے۔ تکبیر تشریق واجب ہے۔ اس کے بعد قربانی کے بھی ایام مبارک اور اہم فریضہ اسی مہینے میں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ قربانی کی اہمیت کے اوپر، قربانی کی فضیلت کے اوپر بیان ہوگا۔ اتنی بات یاد کر لیجیے کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر مالدار، ہر صاحب استطاعت کے اوپر قربانی واجب ہے، اس میں ڈھیل نہیں برتنا چاہیے اور قربانی ہر صاحب نصاب کرنا چاہیے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولا سونا ہو یا 52.5 تولا چاندی ہو یا ان کے بقدر نقد پیسہ ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو یا جو ہماری تجارت ہے، جو بزنس ہے، اس میں مال اتنے روپیہ کا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور جو بندہ نصاب کے بقدر مال ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ مبارک سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور مسلسل لگاتار ابھی تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرنے کا عزم مصمم اور پکا اور سچا ارادہ کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا جو چاند کل پرسوں جو نظر آیا ہے، اس کے بعد سے لے کر ناخن اور بال کٹوانا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ناخن اور بال کٹوانا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر جو بندہ قربانی کر رہا ہو اس کے لیے جب تک اپنا جانور ذبح نہ کر دے اور اپنی قربانی نہ کر لے اس وقت تک بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، نہیں کاٹنا چاہیے۔ اپنا جانور ذبح کرنے کے بعد بال اور ناخن تراش لے، اس سے پہلے نہیں کاٹنا چاہیے، یہ نہیں کاٹنا، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی کاٹ لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔
اور اگر نہیں کاٹا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو بندے قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اگر ان کی مشابہت میں وہ بھی بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں کریں گے، وہ صرف مشابہت کی وجہ سے ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن کوئی حدیث میں کوئی سنت میں یہ بات آئی ہوئی نہیں ہے کہ وہ بھی نہ کاٹے۔ اگر ان کی مشابہت اختیار کیے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا